نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف رضی اللہ عنہ صلی علی سیدنا و شفیعنا محبوبنا و مولانا محمد معطر الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں یتیموں کے حوالے سے اور بڑی رات سے برات کے حوالے سے باتیں ہوئی. آج کا جو شان درس بڑا اہم اور معاشرتی طور پر نہ رکنے والے ایک سنگین جرم کے حوالے سے ایک اہم بات ہو. نکاح شادی بیاہ وغیرہ کا مسئلہ یہ اتنا عظیم الشان مسئلہ ہے. اللہ پاک نے آدھے ایمان کی تکمیل کی بات رسول پاک کی زبان سے سنائی. جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل. چاہیے کہ وہ آدھے ایمان میں اللہ سے ڈرے. حدیث پاک من تزوج فقد استكمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی. نکاح کر لے شرعی طور پر نکاح کو آدھے ایمان سے تشبیہ دینے کی جو بھی آپ وجہ سمجھیں آپ کی سوچ ہوگی. نکاح اتنا محتم شان عمل ہے ایمان کے بعد کہ اس کو اتنی ہی آج گھٹیا سمجھ لیا. آج کی تاریخ میں نکاح ایک خرید و فروخت کی طرح، نکاح ایک سماجی اور معاشرتی دکانداری کی طرح استعمال ہو رہا ہے. آپ سوچیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی نہیں 11 شادی، لیکن آپ ایک شادی کی طرح بھی آج کا نکاح نہیں ہو رہا. پھر آپ اپنے ویڈنگ پیپر پہ اپنے کارڈ میں لکھتے ہیں نکاح میری سنت ہے، یعنی رسول کی حدیث لکھتے ہیں. ولیمہ مسنونہ یعنی ولیمہ رسول کی سنت ہے لکھتے ہیں، آپ کے نبی کی سنت ہے. بولتے ہیں آپ نبی کی سنت ہے، لیکن نظر کیوں نہیں آتا کہ نبی کی سنت ہے؟ نبی کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کیا کیا، کیسے کیا، کس طرح کیا. یہ مطلب جیسے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نبی نے پڑھا، تو آپ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھیں، 5 6 3 نہیں پڑھے کیونکہ نبی نے 4 پڑھا. ایگزیکٹ کا نظریہ سیم کا پہلو آنا چاہیے. تو نکاح میری سنت ہے یا آپ اپنے کارڈ پر لکھتے ہیں. دعوت دیتے وقت ولیمہ سنت ہے، تصدیق لانا ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے.
نبی نے اگر ایک شادی کی ہوتی اور کوئی ایسا سچویشن ہوتا کہ پیسے نہیں تھے نبی کے پاس تو اب آپ ایک تعویل کر سکتے تھے، ارے ہاں ہم ایک شادی کرے تو پیسے نہیں ہوں گے اس لیے خرچہ نہیں کرے۔ نبی کی پہلی شادی ہو رہی ہے اس عورت سے جو عرب کی سب سے بڑی مالدار ہے، خدیجہ الکبریٰ سب سے بڑی مالدار ہے، اور شادی کرنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ ہم مال و دولت آپ کے قدم میں ڈال دیں اور اسلام کی بلندی مقصد تھا حضرت خدیجہ۔ لیکن آپ بتائیے، ہم عام جملہ نہیں بولنا چاہتے ہیں کہ سادگی میں کیجیے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹ نبی کی سنت بولتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتی؟ 25% بھی نظر نہیں آتی۔ یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اہم بات کہنے جا رہا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے۔ کچھ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں محبت کرتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن ناجائز اور جائز یہ اسلامی چیز ہے نا، ناجائز نہیں ہے تو جائز کا پہلو ہے، تو ناجائز اور ناجائز کو یہ اسلام کے دائرے میں دیکھتا ہے نا۔ محبت کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا بھی تو فرض ہے، حقوق والدین بھی تو فرض ہے۔ ایک ناجائز چیز کو تم نے یا ایک جائز کے پہلو کو تم نے اس طرح اپنایا، کھانا چھوڑ دیا کرتا، ماں باپ سے بات کرنا چھوڑ دیا، اور فتویٰ دے رہے ہو کہ محبت تو کرنا جائز ہے۔ ہم غلط کیا کر رہے ہیں؟ ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں، نبھانا چاہ رہے ہیں، بیٹیوں کا بھی تصور، بیٹیاں بھی ایسی کو ہے ہمارے پاس، بہنیں بیٹے بھی ایسے، دونوں جانب سے ایسے ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ جنرلی بات، اور ایک تو اس حد تک ہو گئی ہے کہ بیٹی ہندو اور کافر سے محبت کر رہی ہے، کافر بھی لڑکیاں مسلمان بچوں سے محبت نہیں کر رہی۔ یہ سب باتیں ایک دم عام ہو جائیں، اور اتنا ماں باپ مجبور ہیں، ارے ان کی زندگی ہے نا، وہ کیا سمجھنا آپ نے؟ پیدا کرنے سے پہلے کیا کیا نہیں آپ نے ان کے بارے میں امیدیں آپ نے باندھی؟ کیا یہ نہیں سوچا تھا آپ نے تو جوان کر دوں گا، جیسا بھی وہ اپنی زندگی کاٹے، اب ان کی زندگی ان کے ساتھ، یہی سوچا تھا؟ نہیں، پیدا ہونے سے پہلے آپ نے پلان تیار کیا تھا، بیٹا ہوگا تو یہ بنائیں گے، بیٹی ہوگی تو یہ بنائیں گے۔ ہر باپ ماں یہ سوچتے ہیں، ہرگز یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بس پیدا ہو جائے، کھانا پینا کھلا کے جوان کر دینا، اب کس سے بھی شادی کر لیں، ایسا کوئی باپ ماں نہیں سوچتا۔ توجہ دیجیے گا، بڑی اہم تمہید ہے، خدا کرے ہماری بات معاشرے تک یعنی دل تک پہنچ جائے۔ کے آج اپنے رسول پاک کا ایک فرمان سنیے، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا دنیا سے مٹ جائے۔ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا دنیا سے مٹ جائے۔ ایک سب حدیث کو بس جمع کرتے رہیں، نتیجہ میں بار نہیں ہوتی۔ ہمیں ان بچوں سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں ان بچیوں سے کوئی شکوہ نہیں، 14 برس کی بات کی رہے ہیں، جو بچے ماں باپ کے حقوق کی پابندی، خاندان اقربا بھائی بہن سب کی عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں اور پھر کسی سے محبت کر رہے ہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ہمیں کوئی گلا نہیں، ہمیں اس بہن سے بھی کوئی شکایت نہیں جو محبت کر رہی ہے لیکن نماز کی پابندی بھی ہے، ماں باپ کا دل بھی نہیں دکھاتی، اپنی سارا آپشن کلیئر ہے، یعنی سچی محبت، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں ان بیٹوں سے شکایت ہے کہ ماں اگر فون کر رہی ہے تو اپنے پریمی یا اپنی پریمکا کے ساتھ بیٹھ کر کے بچھتے اڑا رہے ہیں اور ماں سے فون کر رہے ہیں کہ دیر ہوتی کالج سے آنے میں، دیر ہوتی ہمیں راستے میں گاڑی نہیں۔ ان بچوں سے شکایت، کتنے حقوق کی یہاں پر پامالی کر رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر؟ اگر محبت سچی ہوتی تو جھوٹ نہیں بولتی، سچی محبت پارکوں میں نہیں ہوتی، سچی محبت ماں کے قدم میں ہوا کرتی،
सच्ची मोहब्बत घर बार में हुआ करती, सच्ची मोहब्बत इजहार के साथ हुआ करती, सच्ची मोहब्बत झूठ झगहों में नहीं, सच्ची मोहब्बत बारगाहों में नहीं, सच्ची मोहब्बत का इजहार माँ बाप के सामने, बुजुर्गों के सामने, अच्छों के सामने हुआ करती। तवज्जो दे, ये मुसलमानों का पहलू मैंने बताया, लेकिन हमें मुकम्मल इस्लाम के नुक्ते नजर से उन बच्चों से शिकायत कयामत तक, बल्कि मरने के बाद तक ये शिकायत रहेगी जो बच्ची या बच्चे हिंदुओं से मोहब्बत करते हैं। याद रखना, शादी सिर्फ जिंदगी की एंजॉय का नाम नहीं। जिन बच्चे और बच्चियों ने शादी सिर्फ इसलिए की कि हमें एंजॉय करना है, खुशियां हासिल करना है, वो तमाम की तमाम औलाद भी पैदा करेंगी तो उनकी जिंदगी जानियों के साथ उनका हश्र। इसलिए शादी एंजॉय का नाम नहीं है, शादी वो पवित्र रिश्ता है कि जो दो अजनबी दिलों को जन्नती बनाता है, दो अजनबी दिलों को, दो अजनबी खानदानों को मेजॉरिटी के तौर पर इस तरह मुस्तहकम कर देता है कि ये उनके लिए दुआ करें, ये इनके लिए दुआ करें। शादी वो पवित्र रिश्ता है जो इस्लाम में बुलंदी का सबब बनता है, मजहब और रिलीजन को फरोग देता है, इसका नाम शादी। लिहाजा शादी का तसव्वुर और निकाह का तसव्वुर जो मजहब इस्लाम में ये है, तो आपको हमको ध्यान रखना, अपने औलाद से मायूस मत हो वालिदैन, तुम्हारी दुआओं और तुम्हारे वोट में बड़ी बरकत है, और ये हमने नहीं रखा, अल्लाह उसके रसूल ने रखा है। नबी फरमाते हैं 3 दुआएं रद्द नहीं होती, माँ बाप की दुआ, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की। आप कहो या न कहो, लेकिन ये मजबूरी है कि अरे उनको रखना है नकदे, मेरे को क्या करना है, उन दोनों शादी कर रहे हैं, हो जाए। ये आप दिल से नहीं बोल रहे हैं, ये मजबूरी बोल रहे हैं। वरना छोटा जब था तो थप्पड़ क्यों लगाते थे? माँ को जब निगाह से देखता था, खाना वक्त पर नहीं खाता था तो थप्पड़ क्यों लगाते थे? उस वक्त भी तो देखा था। जिसको देखना है देखने देना चाहिए, लेकिन नहीं, आज मजबूर है। अब ये सारी बातें जब समझ गए हैं तो अब आप जिन मुसलमानों ने हिंदुओं से शादी की है, जिन हिंदुओं ने मुसलमान लड़के या लड़कियों से शादी की है, ये शादी शरअन किसी भी जाविये से निकाह नहीं है, ये ज़िना महज है, औलाद हरामी है, निकाह है ही नहीं। क्यों? निकाह ये इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद का पहलू है, अब इस्लाम में आ जाने के बाद निकाह का पहलू है, मजहब को फॉलो करने के बाद निकाह का पहलू है। तो मुसलमान अगर है तो जिससे शादी करेगा वो भी मुसलमान हो, तब जाकर शादी होगी। हिंदू अगर है तो हिंदू भी अगर मुसलमान होंगे तब जाकर के मजहब इस्लाम जो कबूलियत के बाद ही शादी होगी। नौजवान कहते हैं नहीं हज़रत, उन्होंने शर्त रखे हैं तो तुम शादी कर लिए तो तुम्हारे मजहब को फॉलो कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जानते हैं हदीस पाक बुखारी शरीफ की है, हिजरत करने से पहले, हिजरत जब करने का मसला आ रहा था तो कुछ लोग इस नीयत से हिजरत किए थे कि मदीने की लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती, यानी शादी करने के लिए। तो नबी ने उसी मौके से इरशाद फरमाया था, इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाह व रसूलिही फहिजरतुहु इला मा हाजरा व मन कानत हिजरतुहु इला इमरातिन यतज़व्वजुहा यहसुलहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनो, जो कोई हिजरत करेगा अल्लाह रसूल के लिए तो उसकी हिजरत वही होगी, और जो कोई किसी खूबसूरत लड़की को पाने के लिए करेगा तो उसको लड़की ही मिलेगी, अल्लाह रसूल नहीं मिलेगा। कितना जबरदस्त बात किया रसूल पाक ने अपनी ज़बान पर। कहना यह है कि नौजवान मुसलमान खबरदार, खबरदार, किसी भी हिंदू लड़की से प्यार न करना, किसी भी गैर मुस्लिम से मोहब्बत न करना, इसलिए कि ये तुम्हें आस दिलाती है कि तुम प्यार मोहब्बत करके शादी कर लो, मजहब कबूल कर लेंगे। नहीं, दर हकीकत वो तुम्हें मजहब से दूर करने की एक साजिश कर रही है। तुम उनकी मोहब्बत में सच्ची मोहब्बत होती
دعا کر دو پہلے اسلام کو قبول کر لے. اگر تمہارے اسلام کی بنیاد پر تمہیں پسند کر رہی ہے تو وہ اسلام قبول کر لے. تمہاری اچھائی کی بنیاد پر قبول کر رہی ہے تو وہ اسلام قبول کر لے. ہم ان کو سہارا دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر وہ دائرے کفر میں ہے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی. کورٹ میرج جاتے ہو, کورٹ میں دستخط ہوتی ہے, اسے نکاح نہیں کہتے. اگر کورٹ میرج لو میرج کر کے کورٹ میں تم نے شادی کر لی, اس کورٹ کو کورٹ تو قبول کرتا ہے, اللہ کی عدالت قبول نہیں کرتی, رسول پاک کی عدالت قبول نہیں کرتی. نکاح کے لیے دو عادل گواہ کا مسلمان کا ہونا ضروری ہے, اور کورٹ میں یہ چیز نہیں ہوا کرتی. کورٹ میں ہندو ہوتا, ہار پہناؤ یا نہ پہناؤ دونوں سے دستخط لے لیتے, دستخط لے لیے آپ دونوں ہو گئے. یہ کہنے والا کون ہوتا ہے میاں بیوی ہو گئے, دستخط کر دیے تو میاں بیوی ہو گئے. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اسلام میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے, دو مسلمان کا گواہ کا ہونا ضروری ہے. نکاح کے لیے خطبے جو سنت ہے ضروری ہے. ایمان وغیرہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ اعمال ایمان کے بعد ہے اور نکاح وغیرہ عمل سے تعلق رکھتا ہے. تو ایمان کے دائرے میں ہی نکاح کا تحقق ہوگا, نکاح کا وجود ہوگا. کسی مسلمان نے کسی بھی ہندو سے شادی کر لی, نکاح تو ہو ہی نہیں سکتے. وہ نکاح نہیں ہے, جتنی بھی اولاد ہے سب حرامی ہے. نکاح کے وقت توجہ دیجیے گا, نکاح کے وقت اسلام اور ایمان کا ہونا شرط ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ بعد میں ایمان قبول کر لیتے, تو آپ نکاح کر لیجیے, نکاح تو نہیں شادی کر لیجیے. جب تک وہ اسلام قبول نہیں کی اس سے آپ جمع نہیں کر سکتے, مقاربت نہیں کر سکتے, اس سے قرب حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اتنی محبت ہے کہ ہمیں مذہب اسلام میں لانا چاہ رہے ہیں تو اس کی ایک صورت نکال دے رہے ہیں, آپ کر لو, لیکن آپ اس سے ملنا نہیں, قرب حاصل نہیں کرنا اس وقت تک جب تک کہ وہ مذہب کو قبول نہ کرے. اور جب مذہب قبول کرے تو پھر تجدید نکاح کر دو, تجدید نکاح, انٹری, نئی انٹری کرو. نکاح کہنا کیا ہے کہ مذہب اسلام تمہیں زور بھی نہیں دے رہا ہے کہ تم ایک دم قید کی زندگی کاٹو. واقعی انسان کا دل ہے, اگر آ جائے تو یاد رکھنا تمہاری سانس بھی عبادت ہے, لینا بھی عبادت ہے, چھوڑنا بھی عبادت ہے. جب ایک چھوٹی چھوٹی چیز عبادت ہے تو نکاح کیسے عبادت نہیں ہوتی؟ اور عبادت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے بغیر ایمان. یہ ساری باتیں تو میں اپنی طرف سے بتایا معاشرے میں. اس لیے مجھ سے سلمان خان, شاہ رخ خان, عامر خان, جتنے بھی خان ہیں, یہ آپ کے شاہ نواز ہے, عباس نقوی ہے, یہ سب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو نہیں, یہ سب پہلی بات یہ کہ نام کے مسلمان, ایک آپ کے مسلمان ہیں, نام کا مسلمان ہونا نہیں. یہ صرف سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو برائیوں کی بنیاد ہے, یہ لوگ برائیوں کی جڑ ہے. یہ بھائی ایک ہے کہ ہمیں برائی کر رہے ہیں تو یہ ہم تک ہی, آپ کریں آپ تک ہی, لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے فاؤنڈنگ کر دی تو آپ تو جو اس پر عمل کریں گے اس سب کا عذاب آپ کو ہوگا. تو یہ جتنے بھی فلم بنا رہے ہیں, جتنی بھی موویز کر رہے ہیں, جتنی بھی روحانیت اور ننگی پنی ناچ دکھا رہے ہیں یہ, اور ایوارڈ بھی رہا ہے. استغفر اللہ, بھی دیکھیے کچھ دن پہلے کوئی ایک لڑکی ننگا مطلب اچھے سے سین دکھانے کا اس کو ایوارڈ ملا پورے ورلڈ میں, اس ورلڈ میں. اور کون دے رہے؟ صدر جمہوریہ, پریزیڈنٹ آف انڈیا. انڈیا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کس بنیاد پر؟ یہ بہت اچھی لگتی ہے, بہترین لکنگ والی, اس کا ایوارڈ دے رہے ہیں. اب آپ بتائیے, معاذ اللہ رب العالمین, آپ کی بہنیں, ہماری بہنیں ایسا لباس پہنی ہوئی ہو جس لباس سے اس کے جسم کی بناوٹ دکھ رہی ہو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ, اس کے فرشتے اور ساری ہوئے زمین اس پر لعنت بھیجتی. لباس پہن کر کے اگر جسم دکھ جائے, جیسے ابھی اس ضمن میں جملہ بول دوں, ایک لگینس آئے ہوئے ہیں, ہم سے سوال بھی آئے تھے کیسا پہننا. میں نے کہا صرف بیوی اپنے شوہر کے پاس, وہ بھی خاص روم میں پہن سکتی, اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں پہن سکتی. کیوں؟ وہ لباس اتنا چپکا ہوا ہوتا ہے کہ جسم کی بناوٹ دکھ جائے, اور لباس کے بعد اگر جسم کی بناوٹ دکھ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ العاریات ممیلات مائلات, حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ان ننگیوں پر لعنت فرماتا ہے, ان مائل کرنے والیوں پر لعنت فرماتا ہے, ان مائل ہونے والیوں پر لعنت فرماتا ہے. ننگی پہلے فرمایا, ننگی کیا؟ لباس پہن کر کے بھی جو ننگی. آج لگے سنے آئے ہوئے, ابھی پورا ایک نام چھپا ہوا ہے پورے, اللہ بچائے.
یہ سب لباس شرعاً مکروہ ہے. تو جب لباس پہن کر کے اللہ کی لعنت مل سکتی ہے، اب یہاں ایوارڈ مل رہا ہے ان کو لباس نہ پہن کر کے، لباس نہ پہن کر کے ایوارڈ مل رہا ہے، استغفر اللہ کا. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نام ہے صرف سلمان، نام ہے صرف شاہ رخ، نام ہے صرف عامر، نام ہے عباس، نام ہے شاہ نواز، یہ سب نام ہے، یہ بیس نہیں ہے اسلام کے. اس کا اسلام ہی میں جب کوئی وجود نہیں ہے تو یہ کس سے بھی شادی کرے گا، اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ گناہوں کی بنیاد ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے. جتنے لوگ بھی مووی دیکھ کر کے برے خیالات لائیں گے ان سب کا عذاب ان کو پہلے ہوگا. دیکھنے والوں کو تو عذاب ہوگا ہی، ان کو بھی ہوگا، ان کو بھی ہوگا. کتنا ایوارڈ لینا ہے لے لے، لیکن غوث ایوارڈ اسے نہیں دیتا. غوث ایوارڈ فقیر کو دیتا ہے، غوث ایوارڈ نمازی حاجی کو دیتا ہے، متقی پرہیزگار کو دیتا ہے. اگرچہ پھٹے ہوئے لباس، اگرچہ کچھ نہیں پہنا ہوا ہو، اللہ کی محبت میں سرگردہ، رسول کی محبت میں سرگردہ، توحید اور رسالت میں سرگردہ رہنے والوں کو دیا کرتا ہے. یہ دنیا کا ایک خانہ ہے. نوجوانوں خبردار خبردار، 20 سال اور 30 سال کی جوانی کو ان دنیاوی لالچوں میں تم برباد مت کرو. بوڑھا ہونا ہے، تم حشر دیکھ رہے ہو، 20 سال 30 سال کے بعد تم عبادت کرو گے؟ نہیں، جوانی کی عبادت اللہ پاک پوچھے گا. ان جسم ہی من این یکتسب، کہ جسم جو تم کو میں نے دیا تھا کہاں تم نے یوز کیا، کہاں تم نے یوز کیا؟ کیا جواب دو گیا؟ ہندو لڑکی سے پیار کر کے یوز کیا، کافروں سے پیار کر کے یوز کیا؟ نہیں. خبردار، کورٹ میرج حرام ہے. اگر کورٹ میرج کر لیے تو کورٹ میرج کے بعد جتنی بھی اولاد ہوگی ساری اولاد حرامی ہوگی. شادی دو گواہوں کے سامنے، عادل گواہوں کا حاضر ہونا، خطبہ نکاح پڑھنا، گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو. میں نے قبول کیا، ادھر سے کہا میں نے بھی قبول کیا، دونوں کی طرف سے یہ بات گواہ بھی سننا، دستخط نہ بھی ہو، قیامت تک کے لیے تم شادی شدہ ڈھونڈے ہو، شادی شدہ جوڑے. دستخط کرنا یہ تو فارمیلٹی ہے سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، مسائل وغیرہ جب کبھی آ جائے معاشرے میں تو اس کو. اصل شادی ہے ایجاب و قبول نکاح. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو میرے نبی جب شادی کر رہے تھے جناب ابو طالب نے خطبہ کیوں دیا؟ کر لیتے، ہاں میں تجھے قبول کرتا ہوں، تو مجھے قبول کر. آپ اس کو سمجھو، خدا کی قسم مرنا تو طے ہے. باپ زندہ رہتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں موت برحق ہے، جینا تمہیں معلوم نہیں کب تک جیے گا، مرنا یہ طے ہے. ہمارے معاشرے میں مسلمان عورتوں سے شادی کرو اور شادی ہی کرو، 50,000 1,00,000 روپیہ لینا دینا یہ رہنے والی چیزیں نہیں ہے پیارے. خدا کی قسم نہیں کچھ لوگ ہیں تب برکت والا قدر بن کر آئے گی. لے لو گے تو جو بھی برکت رب نے رکھا ہوگا وہ برکت کو بھی اٹھا لو گے اور دوسرے دن سے جھگڑے شروع ہو. محبت کا ماحول نہیں ہو. ایک شادی میں تم اتنا خرچ کر دے رہے ہو جتنا نبی نے 11 شادیوں میں خرچ نہ کی. پھر کہتے ہو نبی کی سنت، پھر کہتے ہو ولیمہ نبی کی سنت. نہیں، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے نبی کے ساتھ، یہ فریب ہے نبی کے ساتھ. تو آج کے درس میں 2 بات کہنے جا رہا ہوں. نکاح کرو اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مسلمانوں سے. ہم نہیں کہتے ہیں دیکھو نہیں دیکھو، الحمدللہ دین جہاں مطمئن ہو دیکھو آپ، لیکن مسلمانوں سے ایک بات. اور دوسری بات، اتنا آسان کر دو کہ زنا ختم ہی ہو جائے معاشرے سے. اتنا آسان کر دو. آج باپ ماں پیدا ہوتی ہے بیٹی، اپنے لیے وہ فکس ڈپوزٹ نہیں کرتا، اس ننھی منھی بیٹی کے لیے فکس ڈپوزٹ کرتا. کیوں؟ شادی کا وقت کیسا ایمان ہے. تو ہمیں ایسا کرے سو ہے اس لیے ہم اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچ رہے. اگر ہم کمانڈیڈ ہوتے، ہم شادی ویسی کی ہوتے تو الحمدللہ ہم بیٹی کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے. اس لیے نکاح کو آسان کرو. نکاح کا آسان کیا ہے؟ لو بھی نہیں دو بھی نہیں. نکاح بیٹی سے کرتے، بہن سے کرتے. شادی جوڑے مرد اور عورت کا نام ہے نا، ان چیزوں کا نام نہیں لوگے. دونوں فریض میں محبت قائم رہے گی. شان سے سسرال جاؤ گے الحمدللہ. عزت دیں گے، ساس بھی عزت دیں گے سسر کی، بیوی بھی تمہاری وفادار رہے گی، ورنہ سب کے سامنے بے عزت کر سکتے.
مجھ سے شادی کیا، میرے 1 لاکھ روپے سے شادی کیا، ابھی تک بات قرضے میں پڑے گی، بےعزت کر دیں گے۔ اب تم کو سننا ہوگا، نہیں سنے تو پھر وہ لڑائیں ہوتے، مار پیٹ ہوتے، سوسائٹی تک بات پہنچ جائے۔ یہ سب کیوں؟ تم بیوی کو وفادار بنانا چاہتے ہو۔ مالدار بیوی ہوتی تھی، رسول پاک ذرا سی تکلیف، ذری سی تکلیف ہو جاتی، خدیجہ کا جملہ یہ نہیں ہوتا میرے پاس بہت پیسہ میں آپ کو ٹھیک کر دوں، نہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے ساتھ کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا، میں یقین سے کرتی ہوں۔ آپ تو غریبوں کو دیکھتے ہیں، آپ تو بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ تو بوجھ اٹھانے والی کی بوجھ اپنے کاندھے پر رکھ لیتے ہیں، تو جو ایسا ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ برا نہیں کر سکتا۔ دیکھا، ایسی بیوی دعا کرتی جو ایک جملہ بول دے تو ساری تھکان ختم ہو جائے۔ لیکن آج کی بیوی ابھی بیگ رکھے بھی نہیں ہے، میرا بیوٹیشن لائے کہ نہیں ہو گیا، میرا آئرن جھمکا لائے کہ نہیں ہو گیا، لو کچرا ہو گیا، اب جھگڑے شروع، اب دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا، اب پورے جا کے اوپر ٹیرس پہ بیٹھ کر کے لو انتظار کر لیتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے صرف نکاح کو ایک فارمیلٹی، اپنا معاشرہ، اپنی سوسائٹی، اپنی سماج اور اپنی سطحیت کا نام دے دیا ہے۔ رسول پاک کی سنت کا ایک لفظ لکھ دیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے اس کو۔ اس لیے نوجوان کسی ہندو سے محبت مت کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اے بچیوں، تمہارے پاس مسلمان بہت بھائی موجود ہیں الحمدللہ، اے بچے بہت لڑکیاں موجود ہیں الحمدللہ، شادی ہی کرنا ہے نا، کالی ہو یا گوری، لڑکی ہی سے شادی کرنا۔ ایسا نہیں کہ گوری اگر لڑکی ہے تو وہ کچھ اور پیدا کرے گی اور کالی ہے تو کچھ اور پیدا کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بیس کالا اور گورا نہ دیکھو، اسلام اور مذہب دیکھو، ریلیجین دیکھو، سیرت دیکھو الحمدللہ۔ ورنہ ایک چھوٹی سی بات، فاطمہ پیوند کا کپڑا پہنتی، پیوند کا کپڑا، آج اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایسا ڈھیلا پہنتی کی کچھ بھی اٹریکشن ہے نہیں، تو کرنا جی ایک دم پاگل کی طرح رہتی، اس طرح سے اگر معلوم ہو جائے کسی لڑکے کو، کوئی بول دے آتا ہے بالا کے کیسے کیسے باندھ کر کے رہتی ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، نہ تو کیبرو بناتی، نہ آنکھ بناتی، نہ کاجل لگاتی، کچھ بھی نہیں لگاتی، کیا ہے کہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسا کیا آؤ چھوڑو۔ اور یہ اگر معلوم ہو جائے کہ پھٹا وٹا کپڑا پہنتی، تب تو ممی کو پہلے رکھ گئی تھی جی پھٹے کپڑے سے دیکھنے والی، میں ایسے دکھ رہا ہوں، ایسا معلوم۔ لیکن خدا کی قسم، ابو بکر بھیجے نکاح، نگلیکٹ کر دیا رسول نے۔ ابو بکر جو مالدار عرب کے، عمر نکاح کا پیغام بھیجے، نگلیکٹ کر دیا رسول نے۔ توجہ دے رہے آپ؟ بھیجے نکاح، اس پر غور کریں آپ، کیا بیس تھا بھیجنے کا؟ پھٹا ہوا کپڑا، پیوند کا کپڑا نہیں، مذہب تھا، نسبت تھی، کامیابی تھی، ترقی تھی، یہ مقصد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس پیوند میں سب کو بے پیوند کا پہنانے والی سردارہ ہے، یہ پہنی ہے، یہ اختیار دکھا رہی ہے کہ میں پیوند پہنی ہوں، حقیقت میری پیوند نہیں ہے، پیوند کاری ہے، میں تو دوسروں کے پیوند کو ختم کر جنتی عورتوں کی سردارہ ہوں۔ اس لیے نوجوان سنو، بس سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب ایسا کرو، شادی کرو۔ خدا کی قسم، تم جاؤ سعودی عرب جاتے ہو نا، 50 لاکھ کما لیتے، رہتا پیسہ نہیں رہتا، پیسے دولت نہیں رہتے، محبت ہمیشہ رہتی، اور محبت دل سے ہوا کرتی ہے، دولت سے نہیں ہوا۔ اس لیے اگر رشتے کو مستحکم بنانا چاہتے ہو تو بولو مت، بڑی بیٹی کو ہمیں کہتا ہے ہے اب تک تو دینا ہی پڑتا ہے، آپ نے کچھ نہیں مانگے تو میں دیکھو ہوتے سے، اور انہوں بھی مہذب انداز میں جہیز مانگ رہے، پھر آپ جتنا بھی دین تو چلتا، مجھے کھونا آپ جتنا بھی دین چلتا، اپنے کپڑے میں جاؤ، نکاح کر کے لے کر آؤ، واہ بولتا تو سماج سے اتنا دبا ہوا ہے کیونکہ ان کی شادی ویسی ہوئی ہوگی، تب ایسا ایسی سوچ ہوتی، کیونکہ یہ فطری چیز ہے، یہ ایسی سوچ ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن کھل کر دھیان رکھنا، یہ جملہ جو بولتے ہیں کہ نہیں ہماری طرف سے کچھ بھی مانگ نہیں، مگر یہ بتاؤ کہ ولیمہ میں کتنے جنے آ رہے ہیں، وارے فقیرہ، بڑے اچھے فقیرہ، اسٹینڈر فقیر،
ہماری طرف سے کچھ بھی مانگ نہیں ہے لیکن ولیمہ میں کتنے جنے آنا ہے؟ یہ تم متعین کرنے والے کون ہوتے ہو؟ عجیب بات ہے. یہ فکس کیا جا رہا ہے آج کل 500 جنے آتے. اچھا تم بھی ٹھیک ہے 500 جنے. اچھا ٹھیک ہے دیکھو بھائی اسٹینڈرڈ لوگ آتے ولیمہ میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں بات اس کو. واہ واہ بھائی کو مارنے کے بعد پوچھ گئے چوٹ لگی کیا؟ عجیب بات ہے. اس کو بولتے ہیں مہذب جہیز, اس کو بولتے ہیں مہذب جہیز. مہذب انداز میں مانگ رہے ہیں. خبردار خبردار, نکاح دو گواہوں کے سامنے شرعی نقطۂ نظر سے عزت دار لوگ, دینی عزت دار لوگ بیٹھے ہو, لڑکا قبول کر لے, لڑکی جواب دے دے, اس کا نام نکاح ہے. دونوں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کاٹے. امت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا درویش پیدا کرے, فاطمہ کی سیرت والی جنم دے, ابو بکر صدیق کی نسلوں کے بڑھانے والی جیسی اولاد پیدا کرے. یہ ہے اصل شادی, یہ ہے اصل کامیابی. اسی کو قرآن پاک میں کہا کہ جس کی بیوی نیک ہوتی ہے, کل وہ انسان اگر اسی بیوی کو جنت میں بھی مانگے گا اللہ سے تو اللہ پاک عطا فرما دے. لہم فیہا ازواج مطہرۃ, ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوگی, مطہرۃ پاک بیویاں ہوگی. بیویاں کو مطہرہ کہہ کر رب العالمین نے ذہن دے دیا ہے کہ دنیا میں بھی اسے پاک رکھو, دنیا میں بھی تم دونوں پاک صاف زندگی کاٹو, تو میدان محشر کے بعد جنت جب تمہیں ملے گی اور تم مانگو گے رب العالمین سے کہ انہوں نے دنیا میں میری خدمت اچھے سے کی ہے, میں اسے مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. قرآن پاک کا یہ درس ہے. لیکن نہیں, خوبصورتی بیس نہ رکھو. ہم یہ نہیں کہتے نہ رکھو, اللہ پاک نے جنم سب کو دیا ہے, کالے گورے سب ہیں. ارے جب ہماری کالی ماں ہمیں جنم دے سکتی ہے تو ہماری بیوی ہماری اولاد کو کیوں نہیں جنم دے سکتی؟ تو کالا گورا نہیں, دھیان رکھو پیارے, نکاح نبوی دھیان رکھو. رسول اعظم نے یہی کالا گورا ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا. اللہ پاک نے اسلام کو بلند کرنے کے لیے ان کو بھیجا, مسلمان کو عزت دینے کے لیے انہیں بھیجا. اس لیے دھیان میں رکھیے گا. اب سنیے قرآن پاک کا ترجمہ. لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. اے نوجوانوں, اب تو شادی کرنے والوں سے ہم نہیں بول رہے ہیں, جو نہیں کرے سو ہے انہیں کو ہم بولیں گے. اے نوجوانوں, مشرک اور ہندوؤں اور کافروں سے نکاح نہیں کرنا. حضرت میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں ایمان قبول کر لیں. تو میرا جملہ سنو, میں اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ پہلے انہوں ایمان قبول کرنا پھر نکاح کرنا. اللہ فرما رہا, سنو, نکاح مت کرنا کافروں سے, ہندوؤں سے, حتی یؤمنن, جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. دیکھا میرا خود کہتا, جب تک وہ ایمان نہ لے آئے نکاح نہ کرنا. لیکن تم کیا بول رہے ہو, نکاح کرے تو ایمان لاتے. نہیں نہیں, ایمان لائے تو نکاح کرنا. ایسا ہے قرآن کا رسول. پہلے ایمان لانا تو, اور ایمان یہ ان کا فائدہ ہونے والا ہے, آپ کا فائدہ ہونے والا نہیں. انہوں جنت میں جاتے, ان کو فائدہ ہونے والا, تو آپ اس میں اس کی مجبوری ہے, ہمارا کوئی فائدہ ذاتی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے نوجوان, مشرک عورتوں سے, ہندوؤں سے, کافروں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ, ایک کنیز, ایک فقیر مانگنے والی مومن عورت ایک مشرک اور ہندو سے بہتر ہے. خیر من مشرکۃ, مشرکہ سے وہ بہتر ہے. ولو اعجبتکم, اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت لگے اور اچھی لگے. اچھی لگنا یہ تمہارا نفس ہے, لیکن ایمان ہونا یہ خیر ہے. تو ایمان والی کنیز کا, ایمان والی کنیز غلام درویش کے گھرانے والی لڑکی تمہارے لیے خوبصورت مالدار مشرکہ سے بہتر ہے. سمجھ گئے؟ اب آگے فرماتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ, اور اے باپ ماں, اپنی بیٹیوں کی شادی ہندو لڑکیوں سے بھی نہ کرانا, لڑکوں سے بھی نہ کرانا. لا تنکحوا, تنکحوا مانے ہوتا نکاح کرنا, اور تنکحوا مانے ہوتا نکاح کرانا. تو لا تنکحوا المشرکین, مشرکوں اور ہندو اور کافروں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کرانا حتی یؤمنوا, جب تک کہ ہندو اور مسلمان ایمان نہ لے. یہاں پر زور زبردستی بھی نہیں ہے, ایمان لے آؤ نکاح کرو, نکاح کرو پھر ایمان لاؤ, ایسا نہیں. اسی لیے الحمدللہ اپنے حیدرآباد میں ایک اچھا ماحول ہے کہ نکاح سے پہلے جو ہے, ایجاب و قبول سے پہلے جو ہے کلمہ بھی پڑھاتے ہیں. کلمہ پڑھاتے ہیں, جو کلمہ میں نے دیکھا ہے بڑا اچھا لگتا ہے. بہت ساری جگہوں پر نہیں ہے,
لیکن کچھ جگہوں پر ہے. کرناٹک میں تو خاص طور سے دیکھا میں نے, کرناٹک وغیرہ میں ایسا ہے, بچوں کلمہ پڑھاتے ہیں تو کلمہ تشہد تو ضرور پڑھاتے. یہ اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ کریکٹ آ گیا ہو ایمان وغیرہ میں, تو الحمدللہ ایک نئی زندگی گزارنے والے, نئی دنیا بسانے والے, تو ہمارا ایمان الحمدللہ نیا ہو جائے. تو اللہ پاک فرماتا ہے, باپ ماں اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کی شادی ہندوؤں اور کافروں مشرکوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. کیوں؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. ایک غریب غلام مومن مالدار مشرک سے بہتر ہے. مالدار مشرک سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے, اے بڑے ہینڈسم ہے, بڑے ینگ ہے, بڑے یہ ہے, بڑے وہ ہے, ایسا ہے ویسا. نہیں, یہ نہیں دیکھا جاتا. اب آپ کبھی بھی نماز پڑھنے آتے ہیں تو کیا ینگ لوگ دیکھتے ہیں؟ نماز جب اللہ کے لیے محمود و یاس, کالے گورے چٹے ناٹے باٹے سب مل کے پڑھتے ہیں, اللہ کی عبادت ہے. نکاح بھی اللہ کی عبادت ہے, نکاح بھی عبادت ہے. اللہ پاک کی عبادت کرنے والوں اللہ کو فالو کرنا ہے, اپنے نفس کو فالو نہ کرنا. رب فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار, یہ مشرکین, دیکھیے یہ مشرکین, یہ ہندو, یہ کافر تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. واللہ یدعو الی الجنہ, اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. وہ کہیں گے ارے کرو نا جی, ارے وہ آج بوڑھے آج جنگوں میں جاتے تھے تو ہمیں تو جتنے ایسا ویسا ایمان تو پھر کیسا ہوتا, ہماری محبت کو داغدار بنا رہے ہیں, ایسا ویسا. اللہ اب تو بچے پیدا کر رہے ہیں شادی سے پہلے اور فخر سے بول رہے ہیں کہ محبت کی نشانی ہے. سمجھ میں آتا ہے محبت کی نشانی ہے, جہنم کی نشانی ہے. جب بچے کو بھی, تیرے کو بھی, تیرے کو اوپر کو بھی, تینوں کو ملا کے جب اللہ تعالیٰ داغتا نا تو سمجھ میں آتا کہ یہ کس کی نشانی. اس وقت پوچھتا یہ کس کی نشانی ہے, تو سمجھ میں آتا کہ محبت کی نشانی ہے کہ عداوت کی نشانی ہے. خدا اور رسول سے عداوت کیا تم نے اور محبت کی نشانی مان اللہ. رب فرماتا ہے یہ جہنم کی طرف بلا رہی ہے تمہیں, یہ مشرکین جہنم کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. ولو آن واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ بإذنہ, اور اللہ کا یہ اذن ہو چکا ہے کہ تم اگر ایمان کو فالو کرو گے تو ہم تمہیں, اے مرد اور عورتوں, اگر اس دائرے میں رہ کر شادی کرو گے تو ہم تمہیں بخش بھی دیں گے اور جنت بھی عطا کریں گے, بخش بھی دیں گے, جنت بھی عطا کریں گے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ, اور اللہ پاک اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ, تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں. یہ ہم جو بول رہے ہیں اس کو ایزی نہیں لینا, اس کو قبول کرنے کے واسطے ہم بول رہے ہیں. اللہ خود بول رہا ہے. اب علماء بولے, مقررہ بولے, ارے یہ لوگ تو بولتے رہتے ہیں ان کو اچھی لڑکی نہیں ملی ہوگی, ان کی شادی ایسے ٹھیک ہوگی, ان کے یہاں گھر میں پیسے نہیں ہوں گے, کھانے پینے کے لانے پڑے ہوں گے, ان کو نہیں ہوگا, تو ایسے بول رہے ہوں گے. ارے ذرا پیسے والے سے بولے تو ایسا کبھی نہیں بولتے. میں خدا کی قسم میں اپنی پریکٹیکلی بات بتا دوں, پریکٹیکلی بات بتا دوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, بے پناہ دولت ہے ہمارے پاس, بے پناہ ہمارے پاس دولت ہے. میرے والدین الحمدللہ بہت ہی دولت مند ہے, میرے بھائی لوگ دولت مند, سب دولت مند. شادی سے پہلے تک واقعی میں ڈر سے نہیں بولتا تھا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ آ کر کے دولت کی بنیاد پر میری شادی کیسے کراتے, اب ماننا پڑتا, کچھ سچویشن ایسا آ جائے, نہیں کرتا تھا کبھی بھی شادی. لیکن جب شادی جب میں نے کر لیا اب میں کھل کر بولتا ہوں. اب شادی کا ایک آسان سی بات, 2005 میں حج کو گیا. اب حج کو جانے سے پہلے خواہش تھی ہماری کہ میں اپنے کپڑے پر شادی کروں, اپنے کپڑے پر, اور ایک کپڑا خرید کر کے ان کو بھی دوں. یہ میری خواہش. تو ایسی میری یہ خواہش تو پوری ہوگی, اپنے کپڑے کی خواہش پوری ہوگی. ان کو نہیں کیسے پوری کر سکتا, انہیں لمبی ملتی ہے پتلی ملتی پتا نہیں, ان کا کپڑا تو میرے, تو اپنی خواہش پوری ہو گئی. آج بھی وہ کپڑا میرے پاس موجود ہے, امامہ میرے پاس, امامہ کا میں بتا چکا ہوں کس طرح سے ہوگی. تو وہ میری خواہش یہ پوری ہو گئی, اپنا کپڑا پہنا, اپنا چپل. اور جانتے ہیں جب گیا میں تو سارے منچ وغیرہ ایسے ہی پڑے ہوئے تھے, تو میں سب کچھ بچھایا. اب لوگ سب دیکھ رہے ہیں, ابھی تک بارات نہیں آئی. بارات کے جو کار تھے وہ کار میں نے ممی وغیرہ کو بٹھا دیا تھا, اس پہ نہیں بیٹھا تھا. میں مطلب یہ کہ مدرسے کے چند غریب طلبا کو لے کر کے اپنے ساتھ مولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے ایسے کر کے آیا تھا. میرے گھر کے بازو ہی میں میرا سسرال ہے, مطلب کچھ 50-100 قدم کے اندر. تو مولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے آیا, اور آنے کے بعد سب کو کہا کرسی وغیرہ بٹھا اور بیٹھ کر کے ناز شریف محفل سجا دیا. عورتیں لوگ بول رہی ہیں ابھی تو آئے نہیں ہے, کیونکہ عورتوں کا مسئلہ رہتا ہے نا, شوہر آئے مطلب نوشا آتے تو گیت گاتے, کیا کہتے گاتے نہیں وہ. اب میں آ کے پہلے سے اسٹیج پہ بیٹھ گیا, تو میں جھولے اسٹیج پہ بیٹھ گیا ہوں میں. اب وہاں وہ نوشے کی تیار, جیسے ہی وہ نوشے کی گاڑی آئی اور امی وغیرہ سب نکل گئے. ممی بول رہی ہو, ہماری ممی بول رہی میرا بیٹا وہاں. ارے وہ تو ٹھیک ٹھیک ٹھیک,
ارے وہ سب بچھائے ہیں جی اپنے سے، اللہ اللہ، اب وہ چلانے لگی سب انہیں پہچان نہیں ہوگی، پہلے وہ تھا امام اپنے کا، تو سب کچھ اپنے سے بچھایا، نعت شریف وغیرہ پڑھا، پڑھتے 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 اب جب حضرت آئے ہمارے پیر صاحب کے خلیفہ حضرت مولانا فیض الرحمان صاحب اللہ ان کو دراز کرے، وہ آئے، آنے کے بعد میری خواہش تھی کہ وہ پڑھائیں، لیکن خطبہ میں نے خود اپنے سے پڑھا، اپنے نکاح کا خطبہ میں نے خود اپنے سے پڑھا اور ایجاب و قبول ان سے کروایا، توجہ دیجیے، اور ایجاب و قبول جب ہو گیا 11:30 بجے آیا تھا، 12:30 بج گئے، اس کے بعد کھانا وغیرہ ہوا، اور کھانا وغیرہ ہونے کے بعد اب بہت سارا معاملہ ہونے والا تھا، میں نے حکم دیا کہ ظہر کی نماز میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں پڑھوں گا، چنانچہ ظہر کی نماز کے ساتھ کار پر لے کر کے چلا گیا، ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھا اور اس کے بعد پھر لا کر چھوڑ دیا، اب جو آپ کو کرنا ہے ریتی رواج جو کرنا ہے کیجیے، اب نکاح ہو گیا، میں بیٹھا ہوں، اب میں قرآن شریف یا بخاری شریف کر بیٹھا ہو گیا نہیں، اب میں اس لیے کمانڈیڈ بولتا ہوں نوجوان، اب جو بولتا ہوں اللہ رسول کو خدا کی قسم حاضر و ناظر جان کر بولتا ہوں کہ جو بول رہا ہوں اس میں کوئی میرا ذاتی منفعت نہیں ہے کہ میں غریب ہوں اس لیے میں مالداروں کا ایسا للکارا ہوں، ایسا نہیں ہے، یا میں نے شادی الٹی کی ہے اور آپ کو صحیح شادی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، میں نے خود ایسا کیا ہے الحمدللہ، اس لیے نوجوانوں پیسے ہرگز نہیں رہیں گے، ہرگز نہیں رہیں گے پیسے، خدا کی قسم، میں نے پہلی رات کو ایک جملہ کہہ دیا تھا، میرے پاس 20,000 تھے، میری ماں نے مجھے مانگ لیا ہے اس لیے میرے پاس کچھ پیسے اسے ہے نہیں، ایک انگوٹھی ہے جو میں بہت پہلے سے تمہارے لیے رکھا تھا، یہ انگوٹھی ہے، تو 1 گھنٹہ تک روتی رہی بیوی، میں سچ بول رہا ہوں، بس جو سچائی ہے وہی، میں جھوٹ پر اپنی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتا، میں وعدہ نہیں کروں کہ میں یہ دوں گا وہ دوں گا، نہیں، سچ یہی ہے میرے پاس پیسے نہیں، 20,000 تھے، ماں نے مانگ لیا، اگر تم کہو تو میں ماں سے مانگ کرتا ہوں، نہیں، تو یہ ہے وفاداری، تو اس طرح سے محبت کا ماحول قائم ہوگا تو خدا کی قسم جنید بغدادی پیدا ہوں، معین الدین پیدا ہوں، تو اس شروع سے اگر آپ ایسا کریں گے نا تو انشاءاللہ پھر آپ کی جو راہیں ہیں آسان سے آسان تب ہو جائیں گی، نہیں تو پھر وہی منہ کٹوانا پڑے گا اور مفتی صاحب سے تعویذ دینا پڑے گا، بیوی بات نہیں مانتی اور بیوی آپ کے خلاف لیتی، شوہر ہمارے بات نہیں مانتے، آپ دونوں کو تعویذ دے دینا، لوگ ان کی بات نہیں مانتے، ان کی تعویذ دی، ان کی بات نہیں، ان کی تعویذ دی، ہو گیا کچرا، یہی سب ہوتا ہے نوجوانوں، اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ ہم نے جو بیان کیا، ہندوؤں سے محبت مت کرو، شادیاں مت کرو، غلط کام تو مت کرو، اس لیے کہ اگر شادی کرنا ہے ماں باپ سے محبت سے کہو، ارے ماں باپ اگر وہ نہیں کماتا ہے لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے قدم پھسلنے والے ہیں تو ان کا نکاح کرا دو، نکاح کرانے کے بعد پڑھانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، کس نے کہا؟ نکاح کرانے کے بعد بھی پڑھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اگر اس کے قدم پھسل گئے، شادی نہ کرنے کی بنیاد پر بالغ ہے تو یاد رکھنا اس کا وبال تم پر ہو، ان کا نکاح کرا دو، ان کے گناہ سے ان کو بچا لو، تم جنتی بن جاؤ گے، پڑھاؤ ان کو، تم باپ ماں ہو، بڑھاپے تک باپ ماں ہو، وہ خود بوڑھا ہو جائے تو وہ تمہاری اولاد ہے، اس لیے نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا حرام ہو جائے، زنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر ایسا سچویشن آ جائے تو فائنینس کو مت لاؤ یہاں پر سامنے کہ میں ابھی تو کماتے ہی نہیں، پیسہ نہیں، بینک بیلنس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیسے کرنا، نہیں، ایسا نہیں ہے، تم 1 پلیٹ کھانا کھاتے ہو نا، آدھا پلیٹ بیوی کو کھلانا، آدھا پلیٹ تم کھانا، مر نہیں جاتے، لیکن اگر تم اچھی سوچ رکھو گے تو انشاءاللہ 1 پلیٹ نہیں ڈبل پلیٹ اللہ پاک خود رکھ دے گا تمہارے سامنے، نیت اچھی ہوگی، سوچ اچھی ہوگی، دعا ہے اللہ پاک آپ کو سب کو